أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا تقربوا اور قریب نہ ہو الزنا زنا کے، انہو بے شک وہ کان ہے فاحشہ بے حیائی کا کام، وساء اور بہت ہی برا ہے سبیلا راستہ. انتہائی پیارے انداز کے اندر زنا سے منع کیا گیا. تھوڑا سا الفاظ کے اوپر غور کیجئے. یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. ایک انسان جو گندی نالی کے قریب سے جا رہا ہو تو نالی کے اندر پاؤں آنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس گندی نالی سے دور دور چلے گا تو انشاءاللہ اس نالی کے اندر پاؤں آنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. تو صرف زنا سے منع نہیں کیا گیا، کہا گیا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. زنا کے قریب جانے سے کیا مراد ہے؟ مفہوم یہ کہ ایسے تمام کام نہ کرو، ایسے تمام کاموں کے قریب نہ جاؤ جو زنا تک پہنچاتے ہیں. انسان براہ راست اس گندے کام میں اختہ نہیں ہوتا. بہت سارے محرکات ہوتے ہیں، اور ان محرکات کے اندر کیا ہے؟ مثلاً ایک بد نظری ہے. نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے. اگر نگاہوں کو نیچے رکھے گا، غیر محرم عورت کے اوپر نظر نہیں پڑے گی، اس کا نقشہ دل و دماغ میں نہیں آئے گا، اس کے بارے میں نہیں سوچے گا، انشاءاللہ زنا تک جانے کی بات ہی نہ ہوگی. اسی طرح اگر نیٹ کے اوپر اور اسکرین کے اوپر اگر خراب ڈرامے دیکھتا ہے، خراب تصویریں دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، تو اس سے بھی انسان کے جذبات ابھرتے ہیں اور برے کام تک پہنچنے کا راستہ ہموار ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی فوش لٹریچر کا مطالعہ کرتا ہے، گندی چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے، تو اس سے بھی انسان کے اندر ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے، جذبات ابھرتے ہیں اور پھر انسان برے خیالات سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو ایسی تمام چیزیں جو برے کام تک پہنچاتی ہے، انسان اگر ان سے بچے گا تو انشاءاللہ اس برائی کے کام سے وہ بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا. حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جو آدمی جس وقت زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. یہ زنا کا کام انتہائی قبیح اور برا ہے. اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا فاحشہ، یہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے. وساء سبیلا، ساء سبیلا سے مراد یہ ہے کہ یہ زنا کا راستہ شہوت کو دور کرنے کا، شہوت کو پورا کرنے کا ایک برا راستہ ہے. جائز راستہ کیا ہے؟ جائز راستہ اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا، وہ ہے زوجہ اور لونڈیا. ایک شادی کرے، دو کرے، ضرورت محسوس کرتا ہے 3 کرے، 4 کرے. صرف یہ ہے کہ ان کے درمیان عدل کرنا یہ شرط ہے. تو وہ جائز راستہ سکھلا دیا ہے. تو بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ اپنی شہوت کو دور کرنے کے لیے انسان جو راستہ اختیار کرے گا، خواہ زنا کا راستہ ہو لڑکیوں کی طرف متوجہ ہونا، یا بدکاری بدفعلی کا راستہ ہو لڑکوں کی طرف متوجہ ہونا، یا کوئی اور راستہ انسان اپنی شہوت کو دور کرنے کے لیے ایجاد اس نے کیا ہے یا آئندہ ایجاد کرے گا، وہ تمام تر راستے وہ حرام کے اندر آ جاتے ہیں، وہ ساء سبیلا کے اندر آ جاتے ہیں، شہوت کو دور کرنے کے برے راستے ہیں. حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نوجوانوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ نوجوانوں شادیاں کرو، اور پھر فرمایا اگر شادی نہیں کر سکتے ہو تو روزے رکھو. یہ روزہ رکھنا بھی شہوت کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. تو یہ نکاح یہ انبیاء کی سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کرنا سنت فرمایا. تو حدیث کا یہ مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کر لی کہ جو آدمی نکاح کرے گا تو نکاح سے نصف ایمان آدمی کا مکمل ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ کو زنا کی اجازت دیجیے.
جس وقت اس نے ایسی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول ایسا رکھا ہوا تھا کہ جو آدمی جس کے دل میں جو بات آتی تھی وہ بیان کر لیتا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی توہین اور بےزتی نہیں کرتے تھے، اصلاح فرما لیا کرتے تھے۔ تو وہ آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو زنا کی اجازت دیجیے۔ تو جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کو ڈانٹ پلائی کہ چپ رہو، یہ کون سی گستاخی کی بات کر رہے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والے انسان بھی تھے اور حلیم بھی تھے، حلم کرنے والے، بردبار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت والے انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین معلم تھے۔ اب دیکھیں کتنے بہترین انداز کے اندر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اپنے قریب بٹھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ جس کام کی اجازت چاہتے ہو، یہ کام اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے تو پسند کرے گا تم؟ اس نے کہا نہیں۔ یہ کام اگر تیری بہن کے ساتھ کوئی کرے تو تم پسند کرے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اگر تیری پھوپھی کے ساتھ یہ کوئی کام کرے، تیری خالہ کے ساتھ، تو پسند کرے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بات سمجھائی کہ کوئی بھی آدمی اس کام کو اپنے ماؤں بہنوں کے ساتھ پسند نہیں کرتا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کے اوپر ہاتھ رکھا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس کے دل کو پاک فرما، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تو راوی ذکر کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کبھی زندگی بھر اس نے غیر محرم کی طرف نظر بھی اٹھا کر کے نہیں دیکھی۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی گئی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ، اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو آدمی یہ کام کر لیتا ہے تو پھر اسلامی معاشرے کے اندر اس کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایسا قبیح ایک عمل ہے، ایسا برا عمل ہے کہ آدمی تصور بھی کر لیتا ہے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ کام کسی نے کر لیا، غیر شادی شدہ ہو، تو اس کے لیے کیس ثابت ہو جائے، 4 گواہ گواہی دے دے تو 100 کوڑے ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہیں تو زندہ رہے، مر جاتا ہے تو مر جائے، 100 کوڑے اس کے لگیں گے۔ لیکن اگر شادی شدہ ہے، جائز طریقے سے اس کے لیے ضرورت پوری ہو رہی ہے، پھر بھی خراب کام کی طرف جاتا ہے، تو اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب اس کو مارا جائے گا، لیکن عام انداز میں مارا بھی نہیں جائے گا کہ بس تلوار کے ذریعے سے اس کا سر قلم کر دو، نہیں، چوک چوراہے کے اندر اس کے اوپر حد نافذ کی جائے گی، آدھا اس کو زمین کے اندر گھاڑا جائے گا، جس وقت کیس ثابت ہو جائے، 4 گواہ گواہی دے دیں اور یہ شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا، آدھا زمین کے اندر گاڑا جائے گا، پھر پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، تاکہ اوروں کے لیے عبرت بنے کہ اور کوئی بندہ کسی کی عزت لوٹنے کی پھر کوشش نہ کرے۔ اور جو آدمی لڑکے کی طرف متوجہ ہوگا، اس کی سزا اس سے بھی زیادہ کڑی ہو سکتی ہے۔ علماء نے اس کی سزا کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی قوموں کو سزا دی ہے، گزشتہ اقوام کو، قوم نوح کو، قوم لوط کو، قوم ثمود کو، قوم عاد کو، قارون کو، ابرہہ کے لشکر کو، قوم فرعون کو، قوم شعیب کو، قوم سبا کو، لیکن ان سب کے اندر غور کریں تو قوم لوط کو جو اللہ تعالیٰ نے کڑی سزا دی ہے، اس سے پہلے بھی ایسی کسی کو نہیں دی، اس کے بعد بھی کسی کو نہیں دی کہ فرشتہ آیا تھا، ان کو اکھاڑا تھا، نصف آسمان تک لے کے الٹا کاٹ کے بیر ملتار کے اندر ان کو پھینک دیا، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کنکریوں کی بارش بھی کی۔ تو علماء نے یہ بات لکھی کہ جو لڑکا لڑکے کی طرف متوجہ ہوگا تو پھر اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو ایک اونچی جگہ کے اوپر، دیوار کے اوپر، بوسیدہ دیوار کے اوپر کھڑا کر دیا جائے، اس کو نیچے گرا جائے اور دیوار کو اس کے اوپر گرا دیا جائے۔ تو یہاں پر اہل ایمان کو یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ لوگوں تم نکاح کا راستہ اختیار کرو، اور جو اس کے علاوہ راستے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ولا تقربوا، قریب نہ جاؤ، الزنا، زنا کی، انه بے شک وہ کان ہے فاحشہ، بے حیائی کا کام، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ شہوت کو پورا کرنے کا۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔